قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ کلام خدا کی صفات، کریکٹرسٹکس آف دا ورڈ آف گاڈ۔ صفات، صفت کی جمع، خوبی، اچھائی، کوئی ایسی بات جو بڑی شاندار ہے اسے صفت کہتے ہیں۔ خدا کے کلام میں جو خوبیاں ہیں، خدا کے کلام کی جو انوکھی باتیں ہیں، خدا کے کلام میں جو صفتیں ہیں، جو ایٹریبیوٹس ہیں، جو کریکٹرسٹکس ہیں، جو کوالٹیز ہیں، ہم آج ان کی بابت سیکھیں گے۔ خدا کا کلام ازلی اور ابدی ہے۔ The word of God is eternal۔ جب کچھ نہ تھا تو خدا تھا، یا پھر کلمہ خدا، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ جو کچھ بھی پیدا ہوا ہے وہ سب اسی کے ذریعے وسیلے پیدا ہوا ہے، اور جو کچھ پیدا ہوا اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ کلام کائنات کے بننے سے بھی پہلے سے موجود ہے، اور جب ساری کائنات لپیٹ لی جائے گی تب بھی خدا کا کلام قائم رہے گا۔ بائبل کہتی ہے کہ تیرے احکام، تیرا کلام، تیری شریعت، تیری راہیں، تیری باتیں آسمان پر ابد تک قائم ہیں۔ زبور 119 اور اس کی 89ویں آیت، تیرا کلام آسمان پر ابد تک قائم، کبھی ختم نہیں ہوگا، کبھی رکے گا نہیں۔ کوئی وقت ایسا نہیں ہوگا کہ جب خدا کا کلام ختم ہو جائے، اس کا وجود ختم ہو جائے۔ یہ خدا کا کلام ہے، کیونکہ خدا ازلی ہے اور خدا ابدی ہے، اس لیے خدا کا کلام بھی ازلی ہے اور خدا کا کلام بھی ابدی ہے، کیونکہ خدا اور اس کے کلام کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ بائبل کہتی ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ کلام اور خدا ایک ہیں، انہیں الگ نہیں کیا جا سکتا۔ جب خدا ازلی ہے، خدا ابدی ہے، تو اس کا کلام بھی ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے۔ کلام خدا عظیم ہے، it is exalted, it is great۔ اتنا عظیم، اتنا بلند ہے کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ زبور 138 میں دوسری آیت میں لکھا ہے، تو نے اپنے کلام کو، یعنی اے خدا، تو نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے۔ خدا نے عظیم کر دیا ہے اپنے کلام کو، خدا نے اسے عظمت والا بنا دیا ہے۔ کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں جو اتنی عظیم ہو جتنا خدا کا کلام ہے۔ اٹ از ایگزالٹڈ، یہ بلند ہے، یہ بہت بالا ہے، اعلیٰ ہے۔ اٹ از دا گریٹسٹ، اٹ از ایگزالٹڈ۔ اس کا مقام بہت بلند ہے، اس کا رتبہ اور اس کی شان بہت بلند ہے، کیونکہ یہ اس کا کلام ہے جو سب سے بلند ہے، یہ اس کا کلام ہے جس کی شان سب سے زیادہ ہے، یہ اس کا کلام ہے جو سب سے اعلیٰ ہے۔ اس لیے یہ کلام بھی سب سے زیادہ عظمت والا، سب سے زیادہ شان والا اور سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ ہماری باتوں میں چاہے دنیا کا کتنا ہی ذہین ترین انسان کیوں نہ ہو، کوئی بھی انسان چاہے اس کی تعلیمی قابلیت کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، اس کے منہ کی کہی ہوئی باتیں اور لکھے ہوئے الفاظ اتنی عزت نہیں رکھتے، اتنی شان نہیں رکھتے، اتنے اعلیٰ نہیں، اتنے عظیم نہیں جتنا خدا کا کلام ہے۔ اس لیے کہ خدا نے خود اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہوئی ہے۔ جو کچھ اس کے منہ سے نکلتا ہے وہ سب سے زیادہ عزت کے لائق ہے۔ جو کچھ خدا نے کہہ دیا ہے وہ سب سے عظیم ہے، سب سے اونچا ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بلند ہے، کیونکہ خدا نے اسے بلند کر دیا ہے۔ تو خدا کے کلام کے مقابلے میں کوئی بھی شے ہے، کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی بات ہے، وہ چھوٹی ہے۔
خدا کا کلام سب سے عظیم ہے، یہ اس کے کلام کی خوبی ہے۔ اور کلام خدا عجیب ہے، اٹ از ونڈرفل، یہ اس کا کلام ہے جس کا نام ہی عجیب ہے۔ یسایہ کے صحیفے میں پڑھتے ہیں نا، اور ہمیں ایک بیٹا بخشا گیا، 5 نام دیے گئے ہیں یسایہ میں کہ جو بیٹا پیدا ہوا، بخشا گیا، جو لڑکا تولد ہوا، سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی۔ عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ، اس کے ناموں میں سے ایک نام ہی عجیب ہے۔ وہ خدا جو خود عجیب ہے، اس کا کلام بھی عجیب ہے۔ یہ بہت جلدی سمجھ میں نہیں آتا، اس کی خوبیاں جلدی سمجھ میں نہیں آتی، اس کی تاثیر جلدی سمجھ میں نہیں آتی، اس کی حیثیت اور اس کا مقام جلدی سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ یہ عجیب ہے۔ یہ اس کا کلام ہے جو انسانی حکمت سے بہت اوپر ہے، اس لیے اس کلام کی حیثیت اور مقام بھی ویسا ہی ہے جیسا خود خدا کا مقام اور حیثیت ہے، کیونکہ کلام ہی خدا ہے، اور یہ اس خدا کا کلام ہے جسے اس کی ذات سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ عجیب ہے، اس کی قدرتیں عجیب ہیں، اس کی خوبیاں عجیب ہیں، اس کے کام عجیب ہیں، اس کی تاثیر عجیب ہے، اور ابھی دیکھیں گے کہ یہ بہت عجیب ہے۔ ایسی خوبیاں ہیں اس میں، ایسی صفتیں ہیں اس کلام کی جو عجیب لگتی ہیں۔ زبور 129 آیت کہ تیرا کلام عجیب ہے، تیرے احکام، تیری شریعت، تیری راہیں، تیری شہادتیں، تیری باتیں، تیرے فرمان، تیرے آئین عجیب ہیں۔ اور کلام خدا میں قدرت اور جلال ہے۔ There is power and majesty. The word of God is powerful and majestic. قدرت والا ہے اور جلال سے بھرا ہے، حشمت والا ہے۔ 29ویں زبور میں 4 آیت سے 9 آیت تک، اور عبرانیوں 4 باب اور 12 آیت، یہاں سب سے وزندار یا سب سے زیادہ مضبوط جسمانی طور پہ کوئی شخص، ایک تو بھائی سمیر مجھے نظر آ رہے ہیں، اور بھائی آصف شارون، قد میں اپنے زور میں مجھے لگتا ہے کہ یہ ہم سب سے زیادہ ہوں گے۔ بھائی ذرا اٹھیے گا اپنے پاؤں پہ، بیٹھ جائیے۔ میں نے زور لگایا؟ میں نے زور لگایا؟ یہ میرے سے بھی اتنا زیادہ اس بندے کا قد ہے، اور پولیس میں ہے، چھاتی بھی میرے سے زیادہ چوڑی ہے، جسم بھی مجھ سے زیادہ مضبوط ہے، ہر لحاظ سے میرے سے طاقتور ہیں، لیکن میں نے لفظ بولے ہیں اور وہ اٹھ کھڑے ہوئے، اور پھر میں نے کہا بیٹھ جاؤ تو بیٹھ گئے۔ نہ میں نے زور لگایا، صرف میں نے بات کی، میں نے کہا، میں نے کلام کیا، میرے منہ سے الفاظ نکلے، تو مجھ انسان کے، ایک کمزور سے انسان کے منہ سے نکلے ہوئے کلام میں یہ قدرت ہے کہ کسی بندے کو اٹھا کے کھڑا کر دے اور بٹھا بھی دے تو وہ خدا جو کہے تو چیزیں بن جاتی ہیں، اس کے کلام میں یہ قدرت ہے۔ یہ کوئی انوکھی بات تو نہ ہوئی؟ جو کہے تو سب کچھ بن جاتا ہے، چیزیں ایسے آ جاتی ہیں، حاضر ہو جاتی ہیں کہ جیسے پہلے سے ہی موجود تھیں، کوئی بھی غیر حاضر نہیں ہوتی۔ وہ کہتا جاتا ہے، وہ نام لیتا جاتا ہے تو چیزیں بنتی جاتی ہے، حالانکہ پہلے وہ وجود نہیں رکھتی تھی۔ خدا کا کلام ہے یہ، جس خدا میں قدرت ہے اس کے کلام میں بھی قدرت ہے۔ وہ کہتا جاتا ہے اور کام ہوتے جاتے ہیں۔ میں انسان ہوں، میں نے کہا، اور ہماری کلیسیا کا سب سے زیادہ لمبا چوڑا اور مضبوط ترین انسان ان الفاظ پر عمل کرنے لگ گیا، تو وہ خدا جو ہے ہی قدرت والا، دا موسٹ پاورفل پرسنالٹی، ساری قدرتوں کا مالک، دی آل مائٹی، دی آل پاورفل، دی اومنیپوٹنٹ، قادر مطلق، جس کی قدرت، جس کی طاقت، جس کے اختیار کا کوئی جوڑ ہی نہیں، اس کے کلام میں بھی قدرت ہے۔ وہ کہتا ہے اور کام ہو جاتا ہے، اس کے کلام میں قدرت ہے۔ اور ہم نے گیت بھی گایا نا، پاک کلام میں قدرت پائی جاتی ہے، اور اس کے کلام میں جلال ہے، کیونکہ یہ اس کا کلام ہے جو خود جلال والا ہے۔
24واں زبور ہم گاتے ہیں، رب خداوند بادشاہ ہے، او جلال دا بادشاہ ہے. ہی از دا لارڈ آف گلوری. وہ جلال سے بھرا ہے. جلال تو اسی کا ہے، اسی میں سے نکلتا ہے، اسی میں سے عطا ہوتا ہے جلال. تو اس کے کلام میں بھی جلال ہے، میجسٹی ہے. His word is powerful and majestic، یعنی قدرت والا ہے، قوت والا ہے، زور والا ہے اور روب والا ہے. اس کے کلام میں جلال ہے، حشمت ہے، بادشاہوں کی طرح کا اس میں روب ہے. جیسے خدا جلال والا ہے، اس کے کلام میں بھی جلال موجود ہے. اور خدا کا کلام زندہ ہے. اٹ از لیونگ ورڈ اور الائیو. ہم یہ سیکھ چکے ہیں کہ بائبل بتاتی ہے کہ ہر ایک صحیفہ خدا کے الہام سے ہے. جو روح القدس نے لفظ لکھوایا مقدس پولس کے ذریعے تیموتھیوس کے نام لکھے ہوئے خط میں، اس کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ ہر ایک صحیفہ خدا کی سانس سے ہے، یعنی خدا کے دم سے ہے، خدا کے روح سے ہے. خدا نے بولا، اس کی روح، اس کا سانس اس میں شامل ہے. اس کلام میں خدا نے اپنے روح کے ذریعے یہ کلام دیا ہے. خدا نے اپنی سانس کے ساتھ یہ کلام دیا ہے. خدا نے اپنے دم کے ساتھ یہ کلام دیا ہے. جب خدا زندہ ہے تو اس کی سانس بھی زندہ ہے. جب خدا زندہ ہے تو اس کا دم بھی زندہ ہے. جب خدا زندہ ہے تو اس کا روح بھی زندہ ہے. یہ کلام زندہ ہے. ہم اسے کتابوں میں لکھا ہوا سمجھ لیتے ہیں، لیکن یہ زندہ ہے. اٹ از الائیو. اور دا لیونگ ورڈ، اس میں خدا کی زندگی ہے، خدا کی سانس ہے، خدا کا دم ہے، خدا کا روح ہے. ایک ایکسرسائز کرتے ہیں. زور سے سانس لیجیے ایک بار. اب باہر بھی نکالی ہے. اب جو سانس باہر نکالی ہے اسے واپس اندر لیجیے. لے سکتے ہیں. چھوڑتے اور طرح کی گیس ہیں، لیکن اندر کھینچتے اور طرح کی گیس ہیں. ہم آکسیجن اندر لیتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے ہیں. ہم سیم سانس، وہی دم واپس اپنے اندر نہیں لیتے، اور نہ وہی سانس یا دم دوبارہ سے چھوڑتے ہیں. جو گزر گیا وہ ہوا میں مکس ہو گیا ہے، حل ہو گیا ہے. جو کچھ ہم دوبارہ سے سانس میں چھوڑتے ہیں وہ کچھ نیا ہوتا ہے. زندوں کی علامت ہوتا ہے کہ وہ نیا سانس لیتے ہیں اور پھر نیا ہی سانس چھوڑتے ہیں، پھر نیا لیتے ہیں اور پھر نیا چھوڑتے ہیں. زندہ کلام ہے. جب جب اس سے بات کرو گے، جب جب اس کی سانس محسوس کرو گے. جیری کو آکسیجن لگی ہوئی تھی نا، ہر بار وہ نئی آکسیجن لیتا ہے. وہ پرانی آکسیجن نہیں کام آتی. وہ سلنڈر میں انہوں نے آکسیجن کا انتظام کیا ہوتا ہے. ہر بار جب وہ سانس کھینچتا ہے تو جو آکسیجن اندر لے چکا ہے وہ دوبارہ نہیں لیتا، سلنڈر سے نہیں آتی ہے. ہم بھی جو آکسیجن ایک بار اندر لے جاتے ہیں وہ دوبارہ نہیں لیتے، نئی آکسیجن لیتے ہیں. جب جب آپ خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، جب جب آپ خدا کے کلام سے سانس محسوس کرتے ہیں، جب جب آپ خدا کے کلام کے قریب ہوتے ہیں، آپ کو نئی سانس ملتی ہے، آپ کو نیا دم ملتا ہے، آپ کو روح کا نیا مسا ملتا ہے. کیونکہ یہ ایک ہی بات ہر بار نہیں چھوڑتا. ہر بار یہ نئی سانس لیتا ہے، ہر بار یہ نیا دم پھونکتا ہے، ہر بار اس میں نئی بات ہوتی ہے، ہر بار اس میں نئی برکت ہوتی ہے، کیونکہ یہ زندہ ہے. باسی نہیں ہے، یہ باسی نہیں ہے، یہ زندہ ہے. اور زندہ کی علامت ہے کہ نئی سانس
لیتا بھی ہے اور نئی سانس چھوڑتا بھی ہے. الفاظ وہی ملتے ہیں, سنائی وہی دیتے ہیں, معنی, لغت, ڈکشنریز, کتابیں وہی بتاتی ہیں, لیکن ہر بار ان کی تاثیر فرق ہوتی ہے. خدا کے بڑے بزرگ خادم اب وہ خداوند کے پاس جا چکے, بلی گرہم, ان کا انٹرویو ہوا تو اس وقت تک تقریباً وہ کچھ 60 برس سے زیادہ کا عرصہ, زندگی کا عرصہ وہ خدمت میں گزار چکے تھے. تو سوال کیا گیا کہ آپ ایک ہی کتاب روز پڑھتے ہو اور اسی میں سے منادی کرتے ہو, آپ بور نہیں ہوتے؟ کہ 60 سال سے زیادہ وقت ہو گیا, آپ اسی ایک کتاب کو پڑھتے ہیں اور اسی کی منادی کرتے ہیں, آپ بور نہیں ہوتے؟ پتہ ہے کیا کہا اس بندے نے؟ کہا 68 ایئرز ہو چکے ہیں, یعنی 68 برس ہو چکے ہیں اس کتاب کو پڑھتے اور اس میں سے تعلیم دیتے ہوئے. آج بھی جب پڑھتا ہوں تو ایسے لگتا ہے جیسے پہلے کبھی پڑھی ہی نہیں, کیونکہ یہ زندہ ہے اور ہر بار نئی سانس چھوڑتا ہے, ہر بار نیا دم چھوڑتا ہے, ہر بار نئی ہمیں تازگی دیتا ہے, اور ایسے لگتا ہے کہ یہ کلام آج ہی میرے ساتھ ہو رہا ہے, زندہ ہے. اور اس کلام میں زندگی ہے, بلکہ لکھا ہے کہ کلام خدا زندگی ہے. یہ باتیں, یہ شریعت, یہ احکام, یہ توریت, یہ راہیں, یہ شہادتیں, یہ فرمان, یہ آئین, یہ تمہاری زندگی ہے. خدا کا کلام زندگی ہے. نہ صرف وہ زندہ ہے بلکہ خود کلام خدا زندگی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ زندگی دیتا بھی ہے, زندگی پیدا بھی کرتا ہے. خدا نے کہا ہو جا تو ہو گیا, خدا نے کہا باہر نکل آ تو زندہ ہو کے نکل آیا. خدا سانس دیتا ہے تو مٹی سے بنا ہوا پتلا خدا کے دم پھونکنے سے جیتی جان ہو جاتا ہے. خدا کلام کرتا ہے, خدا حکم نازل کرتا ہے, خدا فرمان جاری کرتا ہے تو چیزوں میں زندگی آ جاتی ہے. کلام زندہ ہے, کلام زندگی ہے, اور کلام زندگی دینے والا ہے. کیسی صفتیں ہیں خدا کے کلام کی, اس لیے لوگ سمجھ نہیں پاتے اس کلام کو. اور لکھا ہے کہ تیرا کلام عجیب ہے. زندگی خدا کے کلام میں ہے. زندگی کی باتیں تو خداوند یسوع کے پاس ہیں. شاگردوں نے کہا کہ ہم کس کے پاس جائیں تجھے چھوڑ کے؟ زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں. زندگی کا کلام ہے یہ زندہ ہے, زندگی ہے, اس میں زندگی ہے, اور یہ زندگی دینے والا ہے. کلام خدا زیادہ معتبر یعنی قابل اعتبار کلام ہے. حقیقی معنی ہے معتبر کا, جس پہ بھروسہ کیا جا سکے, جس پہ اعتبار کیا جا سکے, جو ریلائیبل ہے, جس پہ اعتماد کیا جا سکے, جس پہ ٹرسٹ کیا جا سکے کہ یہ صحیح بات کہتا, صحیح کام کرتا ہے, اور اس پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے. خدا کے کلام میں لکھے ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا, جو سب سے زیادہ قابل اعتبار ہے. اٹس کمپلیٹلی ریلائیبل. ہم کسی انسان کی بات پر شک کر دیتے ہیں کہ کہہ تو دیا ہے اس نے, پتہ نہیں اب کام کرے گا یا نہیں کرے گا. کئی لوگ ہیں جو صرف لپ سروس کرتے ہیں, صرف زبانی باتیں کرتے ہیں, عمل ان کا نہیں ہوتا. ہمیں شک بھی رہتا ہے. لیکن خدا کا کلام زیادہ معتبر ہے, کمپلیٹلی ریلائیبل ہے, مکمل طور پر بھروسے کے لائق ہے. اور زبور 119 میں ایک نہیں کئی بار لکھا, مجھے تیرے کلام پر اعتماد ہے, مجھے تیرے
حکموں پر، تیری شریعت پر، تیرے آئین، تیرے فرمان پر، تیری راہوں، تیری شہادتوں پر بھروسہ ہے۔ خدا کا کلام قابل اعتبار ہے، کبھی شک نہ کرنا اس پہ۔ جو لکھا ہے اس میں وہ کمپلیٹلی ریلائبل، یعنی مکمل طور پر قابل اعتبار ہے، کبھی شک نہ کرنا۔ اور اسی وجہ سے کلام خدا لا تبدیل یا ناقابل تنسیخ ہے۔ کلام خدا بدلتا نہیں ہے، یہ منسوخ نہیں ہوتا، یہ چینج نہیں ہوتا، یہ ایکسپائر نہیں ہوتا۔ چیزوں کی ایکسپائری بحرین میں سب سے زیادہ ہم اس چیز سے واقف ہوتے ہیں۔ دودھ خریدو، ڈبل روٹی خریدو، دوائی خریدو، کوئی بھی کھانے پینے کی یا چہرے پہ لگانے والی استعمال کی کوئی بھی چیز لے لو، اس پہ ایکسپائری ڈیٹ ضرور لکھی ہوگی۔ خدا کے کلام کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ، اس کے ختم ہونے کی کوئی تاریخ نہیں ہے۔ خدا کا کلام لا تبدیل ہے، کوئی بدل نہیں سکتا، کیونکہ یہ اس کا کلام ہے جو خود نہیں بدلتا، یہ اس کا کلام ہے جو خود منسوخ نہیں ہوتا، یعنی جو ایکسپائر نہیں ہوتا، جس کا ٹائم ختم نہیں ہوتا کہ چلو اس کی اب ختم ہو گئی۔ اب ہمارے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، جو 4th گریڈ میں تھے اب وہ مہینہ نیا شروع ہوگا تو 5th گریڈ میں چلے جائیں گے، تو پرانی کتابیں ان کے لیے منسوخ ہو گئی ہیں، ایکسپائر ہو گئی ہیں، ان کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، اب ان کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ وہ اب نئے درجے پر، نئے لیول پر پہنچ گئے ہیں۔ خدا کا کلام ایسا نہیں ہے، پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک کوئی ایک نقطہ، کوئی ایک حرف بھی نہ تبدیل ہو سکتا ہے اور نہ منسوخ ہو سکتا ہے۔ خداوند یسوع نے کلیئر کر دیا، یہ مت سمجھو کہ میں اسے منسوخ کرنے آیا ہوں، میں اسے پورا کرنے آیا ہوں۔ یہ نہ بدلتا ہے، نہ منسوخ ہوتا ہے، نہ یہ چینج ہوتا ہے، نہ یہ انویلڈ ہوتا ہے، اس کا ٹائم ختم نہیں ہوتا، یہ اس کی ایکسپائری نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ ایک جیسا ہے، کیونکہ جس کا کلام ہے وہ کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ He is the same، اس لیے اس کا کلام بھی سیم ہے، انچینجبل ہے، تبدیل نہیں ہو سکتا۔ بڑے لوگ دعویٰ کرتے ہیں جی بدل گیا ہے، جبکہ بات یہ نہیں ہے، یہ بدلا نہیں بلکہ بدل دیتا ہے۔ اور کلام خدا بے عیب اور خالص ہے، بے عیب، جس میں کوئی ایک دھبا بھی نہیں ہے، جس میں کوئی ایک نقطہ بھی غلط نہیں ہے، جس میں کوئی ایک بات بھی گھاٹے والی نہیں ہے، خام نہیں ہے، ہلکی بات نہیں ہے، بے عیب ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی کھوٹ نہیں ہے، کلیئر ہے، کلین ہے اور پیور ہے۔ ہم شیشے کے گلاس میں پانی پیتے ہیں تو اس میں ہمیں کوئی ایک ذرہ نظر آ جائے، کوئی ایک پارٹیکل نظر آ جائے، کوئی بال چھوٹا سا یا کوئی بھی دنیا کی شے، باریک سے باریک بھی شے، اس میں ہمیں فلوٹ کرتی ہوئی، اس میں تیرتی ہوئی، اس میں غوطے کھاتی ہوئی نظر آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ پانی صاف نہیں ہے، کیونکہ اس میں کوئی ایک ذرہ کہیں سے ایسا شامل ہو گیا ہے کہ جو پانی میں نہیں ہونا چاہیے، تو وہ کلیئر نہیں ہے، وہ کلین نہیں ہے، وہ بے عیب نہیں، وہ عیب والا ہو گیا ہے۔ خدا کا کلام ایسا ہے کہ جس میں کوئی ایک ذرہ بھی کھوٹ، ملاوٹ نہیں ہے، کلیئر ہے، کلین ہے، صاف ستھرا ہے، خالص ہے، کہ جیسے بھٹی پہ سونا یا چاندی تائی جاتی ہے تو اس میں سے گند ختم ہو جاتا ہے اور وہ خالص بن جاتا ہے۔ خدا کے کلام کو کہا گیا کہ وہ خالص سونے سے زیادہ پسندیدہ ہے،
تیرا کلام خالص ہے، تیرا کلام بے عیب ہے. یہ خدا کا کلام سکھاتا ہے. زبور 19 اس کی 8ویں آیت اور زبور 119 اور اس کی 140ویں آیت. تیرا کلام بے عیب بھی ہے اور خالص بھی ہے، کھوٹ نہیں ہے، یہ بالکل پیور ہے، 100% کلام ہے، کوئی رتی برابر اس میں کمی نہیں ہے. اور کلام خدا قیمتی ہے، پریشس، سونے بلکہ کندن سے زیادہ. کندن وہ ہے کہ جب سونے کو بہت زیادہ تپا دیا جائے، یہاں تک تپایا جائے کہ اس میں کسی طرح کا کوئی ملاوٹ یا کھوٹ باقی نہ رہے، تو اسے کندن، جسے پاسے کا سونا کہتے ہیں، پاسے دا سونا، 100% خالص سونا. لکھا ہے کہ کلام خدا سونے بلکہ کندن سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. It is precious than the pure gold. صاف ترین، خالص ترین سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے. اب یہ سوچ لیجئے کہ خدا کا کلام بہت قیمتی ہے اور ہم اسے ہلکا سمجھتے ہیں، اسے لائٹ لے لیتے ہیں، اس کی پرواہ نہیں کرتے. کلام خدا پاک ہے، مقدس ہے، کیونکہ اس میں کھوٹ نہیں، اس میں کوئی خرابی نہیں، اس میں کسی طرح کی ملاوٹ نہیں ہے. یہ خالص ہے، یہ بے عیب ہے، یہ قیمتی ترین ہے، اور یہ پاک ہے، یہ مقدس ہے، ہولی ہے. عام کلام نہیں ہے، اس لیے ہم اس کی تعظیم کرتے ہیں. جیسے خدا پاک ہے، اس کا کلام بھی پاک ہے. خدا مقدس ہے، اس کا کلام بھی مقدس ہے. اور صرف یہی خوبی نہیں اس کی کہ یہ پاک ہے اور مقدس ہے، بلکہ یہ پاک کرتا بھی ہے، مقدس کرتا بھی ہے. خدا کے کلام میں پولس رسول نے لکھا کہ تو اپنے کلام کے پانی سے غسل دے کر انہیں مقدس کر دے. کلام پاک ہے، مقدس ہے، ہولی ہے، اور یہ پاک کرتا بھی ہے، ہولی کرتا بھی ہے، مقدس کرتا بھی ہے. اور کلام خدا برحق یا سچائی ہے. دس از دا ٹروتھ اینڈ اپ رائٹ. سچ ہے، کیونکہ سچے کا کلام ہے نا، اس لیے خود کلام سچ ہے. یہ کلام نہ صرف سچے کا ہے بلکہ خود اپنے آپ میں سچ ہے، خود سچائی ہے. یسوع مسیح نے فرمایا یوحنا باب نمبر 17 اور آیت نمبر 17، تیرا کلام سچائی ہے. سچے کا کلام ہے اور خود بھی سچ ہے، خود بھی سچائی ہے، اس میں جھوٹ نہیں ہے. جو کچھ خدا کا کلام ہم سے کہتا ہے، ہم پہ ظاہر کرتا ہے، یقین رکھیں کہ وہ سچ ہے. اور کلام خدا راست ہے، اٹس رائچیس، یعنی سیدھا ہے، سیدھی راہ لے کے چلتا ہے، سیدھی باتیں سکھاتا ہے، دائیں بائیں نہ کرتا ہے، نہ سجی کھبی مارتا ہے، بلکہ یہی ہمیں بھی سکھاتا ہے کہ ہم سیدھے رہیں، ہم اپنے معاملات میں سیدھے رہیں، ہم اپنے لین دین میں سیدھے رہیں، ہم اپنے رشتوں ناتوں میں سیدھے رہیں، ہم اپنی بات چیت میں سیدھے رہیں، ہم اپنے رویوں میں سیدھے رہیں، ہم اپنے ایمان میں سیدھے رہیں، ہم اپنی زندگی کے سارے کاموں میں بالکل سیدھا چلیں. یشوع سے خداوند نے کہا کہ تو اس سے نہ دائیں مڑنا نہ بائیں، اسی پر خوب احتیاط کر کے عمل کرنا، تبھی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا. یہ رائچیس ہے، بالکل سیدھا چلنے والا ہے، سیدھا چلانے والا ہے. اس کی روشنی میں چلیں تو سیدھا چلیں گے. یہ ہمیں دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے نہیں ہونے دیتا، بالکل صحیح مقام تک لے کے جاتا ہے. یہ رائچیس ہے، اس میں راستی ہے، اس میں کوئی کسی طرح کا جھول نہیں ہے، خم نہیں ہے، ٹیڑھا پن نہیں ہے اس میں. اور کلام خدا وسیع ہے، اٹ از براڈ اینڈ باؤنڈ لیس. اتنا وسیع ہے کہ ساری زندگی لوگوں کی لگ جاتی ہے اسے سمجھنے میں، اور کوشش کرتے رہتے ہیں کہ سمجھ لیں اور سمجھا لیں، اور پھر بھی یہ کہنا پڑ جاتا ہے کہ جب پڑھتا ہوں تو لگتا ہے کہ پہلی بار پڑھ رہا ہوں، جب اس میں سے سیکھتا ہوں تو لگتا ہے یہ بات پہلے کبھی نہیں سیکھی. یہ سمندر تو ہم کہہ دیتے ہیں نا، سمندروں کو بھی حدیں ہیں. خدا کا کلام کہتا ہے اس نے سمندر کی حد ٹھہرائی، اس کی حد ہی نہیں ہے. خدا کے کلام کی حد نہیں، کیونکہ خدا کی حد نہیں ہے. خدا لمٹ لیس ہے، خدا لامحدود ہے، تو اس کا کلام بھی لمٹ لیس ہے، لامحدود ہے، بہت وسیع. بائبل میں لکھ دیا ہے تیرا کلام وسیع ہے، یعنی
یہ براڈ ہے، یہ باؤنڈ لیس ہے، اس کی باؤنڈری نہیں ہے، اس کی حد ہی نہیں ہے. کیسے عجیب کلام ہے نا، حد ہی نہیں ہے اس کی. ہماری کلام کی حد ہوتی ہے، ہم کہتے ہو چھڈ بھی دے جان بھی دے، چھوڑ دو یار یہ باتیں فضول ہیں. کوئی اچھی بات کرو، کوئی سچی بات کرو. میں کہہ دیتا ہوں جناب کیا بات ہو گئی، صبح ہی آپ کو پاکستان بھیج دیتے ہیں پرائیویٹ جیٹ پہ. آپ کہو گے پادری صاحب تواڈے کول نہ ہوائی جہاز، نہ تواڈے کول ویزیاں دا اختیار، نہ تواڈا اپنا ایئرپورٹ، وہ کتھوں کلنا ہے نا. وہ پھر ہم کرتے ہیں اچھا بھائی ہوں کر لو کٹھی، ایک پادری صاحب چھڈن ڈایا جو. ہماری حد ہوتی ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں جی میں آپ کے گھر میں دعا کے لیے آ سکتا ہوں، یہ میری حد ہے. میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں آپ کو خدا کا کلام سکھانے کی کوشش کر سکتا ہوں، سکھا نہیں سکتا، کیونکہ اگر آپ ہی نہ سیکھنا چاہو تو میں کیسے سکھا سکتا ہوں. میری حد ہے، میرے کلام کی تاثیر کی حد ہے. نہ خدا کی کوئی حد ہے، نہ اس کے کلام کی کوئی حد ہے، نہ اس کے کلام کی قدرت اور تاثیر کی کوئی حد ہے. یہ وسیع ہے، یہ براڈ ہے اور باؤنڈ لیس ہے. اور کلام خدا کامل ہے. کئی چیزیں ہوتی ہیں ایم کھلارا، خدا کا کلام ہے ایم فضول میں پھیلا ہوا، لامحدود، باؤنڈ لیس، لمٹ لیس، براڈ نہیں ہے، ایم فضول میں بکھرا ہوا نہیں ہے. کامل ہے، پرفیکٹ ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے. جو بھی چاہیے اس میں ملے گا. جس بات کی تحقیق چاہیے خدا، اس کے ارادوں، اس کی مرضی اور اس کے فیصلوں کی بابت، وہ اس میں ملے گا. اس میں یقیناً آپ کو کھانے کی ڈشیں بنانے کا ہنر نہیں ملے گا، اس میں آپ کو کپڑے سینے کا ہنر نہیں ملے گا، اس میں آپ کو ہسپتال میں علاج کرنے، ڈرپ لگانے، آپریشن کرنے کا طریقہ نہیں ملے گا. کیونکہ یہ کلام خدا، اس کی ذات، اس کے وجود، اس کی خوبیوں، اس کے ارادوں، اس کے فیصلوں اور اس کی مرضی کی بابت ہے. یہ کھانوں کی بابت نہیں ہے، یہ کپڑے سینے کی بابت نہیں ہے، یہ میڈیسن یا میڈیکل سائنس کی بابت یا کمپیوٹر سائنس کی بابت نہیں. ہوائی جہاز اڑانے کی بابت یہ کلام نہیں سکھاتا کہ پہلے گیئر چینج کرنا اور پھر یہ والا بٹن دبانا اور یہ دبانا. کئی چیز لوگ ایسے سوچتے ہیں. کامل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے کلام کیا جاتا ہے وہ مقصد پورا ہوتا ہے. یہ ہے کامل کی اصل تشریح، کہ جس کام کے لیے کلام کیا جاتا ہے وہ پورا ہوتا ہے. کامل کئی طرح سے خدا کا کلام جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے اسے پورا کرتا ہے، اس لیے وہ کامل ہے. اس میں کچھ شامل کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ کچھ کمی نہیں، اس میں یہ کامل ہے. اس میں سے کچھ نکالنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس میں کچھ ایسا ہے نہیں جسے نکال دو اور اب یہ ٹھیک ہو گیا ہے. یہ کامل ہے. خداوند کا شکر ہو اس کے کلام کے لیے جو ازلی ہے، جو ابدی ہے، جو زندہ ہے، جو عظیم ہے، جو زندگی رکھتا ہے، زندگی ہے اور زندگی دیتا ہے. عجیب ہے، قدرت اور جلال والا ہے اور بے عیب اور خالص ہے، قیمتی ہے، پاک ہے، مقدس ہے، سچ ہے، سچائی کا کلام ہے، راست ہے، وسیع ہے اور کامل ہے. اس کی عزت کیجئے کلام کی، اس کو ہلکا مت سمجھیے، بہت قیمتی ہے. اس کی قیمت کا اندازہ کیجئے. خداوند ہمیں اپنے کلام کی عزت کرنے کا فضل دے، اپنے کلام کو صحیح طور سے اس کی خوبیوں کے ساتھ سمجھنے اور قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.